وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع چل رہا ہے اور اس میں عزت دین میں ہے سے متعلق مضمون آگے آپ حضرات کے پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت انسانی بنائی اور فطرت ملکوتی بنائی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت انسانی بنائی اور فطرت شیطانی بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ہدایت کا لقب عطا کیا اور دجال کو مسیح ضلالت کا لقب دیا، گویا ایک طرف مسیح ہدایت ہے اور دوسری طرف مسیح ضلالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں رکھا، قرب قیامت میں ان کو بیت المقدس مسجد کے مینار کے اوپر نازل فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں ان کے لیے ینزل کا لفظ آیا ہے، یعنی نازل ہوں گے، اور اللہ تعالی نے دجال کو پیدا کیا اور ایک جزیرے کے اندر محبوس فرما دیا۔ حدیث پاک میں اس کے لیے یخرج اور یظہر کا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ ظاہر ہوگا، نظر آئے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتریں گے تو اس وقت ان کی کہولت ادھیڑ عمر پن کی ہوگی، اور جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کی بھی ادھیڑ پن کی عمر ہوگی، جو ہے وہ ادھیڑ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی عبدیت کا دعویٰ کیا۔ قرآن گواہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مال میں اتنی برکت ہوگی کہ کوئی بندہ بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، اور جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ مال کی اتنی بہتات ہوگی کہ دنیا کے خزانے اس کے ساتھ چلیں گے، یعنی خوب مالدار ہوگا، دولت مند ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے دجال بھی استجراج کے طور پر مردوں کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر سکے گا، جسے دیکھ کر لوگ اس پر جو ہے ایمان لانا شروع کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا، چنانچہ قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک سب لوگ راہ راست پر نہیں آ جائیں گے۔
دجال کا فتنہ بھی مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا۔ بالآخر حق اور باطل کی اس جنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت فتح دیں گے اور دجال کو مقام لد پر لے جا کر عیسیٰ علیہ السلام قتل فرما دیں گے، تو دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مخفی طور پر یہ جنگ ہماری زندگی میں بھی ہو رہی ہے۔ ہر انسان کے دل پر اللہ رب العزت نے فرشتے کو متعین کیا ہوا ہے، اور جو اس میں خیر کا جذبہ ڈالتا ہے، اور یہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیطان بنی آدم کے دل کے اوپر ڈیرے ڈال کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو خیر کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ شیطان اس کو شر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر خیر غالب آتی ہے یا شر۔ انسان اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھے تو اس کے اندر سے شر نکلتا جاتا ہے اور خیر آتی جاتی ہے۔ اس طرح دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور اس کی جگہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم سب کو مرنے کے بعد مٹی میں مل جانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم زندگی ہی میں مٹی سے مانوس ہو جائیں اور اپنے نفس کو خود ہی مٹی بنا دیں اور نفس کو مٹا دیں۔ جو اپنے آپ کو مٹی جیسا بنائے اس کو مسکین کہتے ہیں، اور یہ مسکین لوگ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے مسکینوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں سے فقراء مہاجرین کی زندگی مسکنت کی زندگی تھی۔ ان کے پاس دنیا کا مال پیسہ بہت تھوڑا تھا، ان کے جسم پر لباس بھی پھٹا ہوا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے تھے تاکہ کپڑے کی پھٹی ہوئی جگہ سے ہمارے جسم کا جو حصہ ظاہر ہے اس پر کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ لیکن انہیں فقراء اور مہاجرین کا اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مرتبہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے ان فقراء مہاجرین کا تذکرہ کیا کہ اے اللہ ان کی برکت سے ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب دعا مانگی، فرمایا اللہم انی احیینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا اور مسکینوں میں موت دینا اور میرا حشر مسکینوں میں کرنا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ اللہم احیینی صدیقہ، اللہم احیینی صالحہ، اللہم احیینی عابدہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین رہنا چاہتے تھے، مسکینوں میں رہنا چاہتے تھے، انہی کے ساتھ حشر اپنی کرنا چاہتے تھے، انہی مساکین کے ساتھ رہنا پسند فرماتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی دعائیں نہیں مانگی، کیونکہ اگر ان الفاظ سے دعا مانگتے تو صدیق، عالم اور عابد کہنے سے دعویٰ کا اظہار ہوتا۔ اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مسکین کا لفظ پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ فقراء کی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء، اللہ تمہیں جنت میں 3 چیزیں ایسی عطا کریں گے جو اغنیاء کو بھی حاصل نہیں ہوں گی۔ پہلی چیز، میری امت کے فقراء قیامت کے دن میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور وہاں کے
وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فقراء کو تسبیح پڑھنے پر اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرمائیں گے جو مالدار انسانوں کو مال کے خرچ کرنے پر بھی نہیں مل سکتا، یعنی اتنا زیادہ صرف تسبیح پڑھنے پر ان فقراء کو اجر ملے گا۔ اور تیسری نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں فقراء کو اتنے بلند درجے عطا فرمائیں گے کہ مالدار لوگ جنت میں ان فقراء کے محلات کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح دنیا میں آسمان کے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یوں فقراء کو امتیازی شان عطا فرمائیں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فقراء سے دوستی رکھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم سے جن لوگوں نے دوستی کی یا تم نے جن لوگوں سے محبت کی، تم خود بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور ان سب کو بھی ساتھ میں لے جاؤ۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فقیر کو فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ کھڑا رہے گا، وہ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو تو اجازت مل گئی ہے کہ آپ جنت میں داخل ہونا ہے آپ کو، مگر آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں، اور جن لوگوں نے مجھے کھلایا پلایا ابھی پیچھے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے اس کی اس بات کو پسند فرما کر حکم دیں گے کہ جتنے لوگوں کو تم سے محبت کا تعلق تھا تم ان سب کو ساتھ میں لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ابو سلیمانی دارانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ غربت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنی کوئی تمنا پوری نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈی سانس لے لیتا ہے، تو اس کا یہ ٹھنڈی سانس لینا غنی آدمی کی 100 سالہ عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ افضل العبادت للتظار، مصائب کے اندر رحمت الہی کا انتظار کرنا عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بڑی دعائیں مانگتے ہیں لیکن حالات ہی نہیں بدلتے، اتنی مدت سے پریشان ہیں، یہ پریشانیاں ہی جان نہیں چھوڑتی۔ تو وہ حضرات ذرا اس حدیث کو تو سنیں کہ جو آدمی مصائب کے اندر گرفتار ہو جائے اور دعائیں مانگتا ہو کہ اے اللہ ان مصیبتوں کو ختم کر دے، تو اس انتظار پر اس کو وہ اجر ملتا ہے جو عبادت کرنے والوں کو عبادت کرنے پر بھی نہیں ملتا۔ اگر حالات دنیا کے اعتبار سے اچھے ہوں تو صبر کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو پروردگار اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، دنیا اور آخرت کی بہترین جزائیں ہمیں عطا فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔